اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس موضوع کو میں آپ کے سامنے لے کر آئی ہوں وہ ہے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے مقرب فرشتے۔ ویسے تو حدیث مبارکہ میں 4 فرشتوں کا بہت زیادہ ذکر ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب بھی ہیں، جن کو کام بھی بہت بڑے بڑے دیے گئے ہیں اور جو ہمیشہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہوتے ہیں۔ یہ وہ 4 فرشتے ہیں۔ ویسے تو بہت سے فرشتے ہوتے ہیں جو کہ انسان کے لیے مقرر کر دیے گئے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت میں جٹے ہوئے ہیں۔ وہ قیامت تک یعنی کہ جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں ہی رہے گا، جو سجود میں ہے وہ سجود میں رہے گا، جو قیام میں ہے وہ قیام میں رہے گا، اور جو تشہد کی حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ قیامت تک اسی طریقے سے رہیں گے۔ یعنی کہ عبادت کے لیے بھی اللہ رب العزت نے اپنے لیے خاص فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں، انسان کی حفاظت کے لیے بھی، اس پوری کائنات کی حفاظت کے لیے بھی فرشتے۔ لیکن 4 ایسے فرشتے ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ خاص فرشتے ہیں، جن میں سب سے پہلا اول نمبر جن کا ہر کوئی جن فرشتوں کو میں سے اول جن کو جانتا ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمام جو پیغامات ہیں، جو جتنی بھی وحی ہیں اور جتنی بھی کتابیں ہیں وہ اللہ کے حکم سے نبیوں پر نازل فرماتے ہیں۔ دوسرا حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یعنی کہ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو وہ اپنے کام جو ہے وہ سر انجام دے دیتے ہیں، اور اس کے بعد ان کا کام کیا ہوگا، کل قیامت کے دن وہ سور پھونکیں گے۔ اور تیسرے فرشتے کون سے ہیں؟ حضرت میکائیل علیہ السلام۔ حضرت میکائیل کا کام ہے کہ بارشوں کے لیے پانی کو جمع کرنا، بارشوں کا برسانا، اور اس کے ساتھ ساتھ پوری مخلوق کو رزق پہنچانا، یہ حضرت میکائیل علیہ السلام کا ذمہ ہے۔ چوتھے فرشتے حضرت عزرائیل علیہ السلام، جو کہ روح قبض کرتے ہیں، جو روح قبض کرنے والے فرشتے ہیں وہ حضرت عزرائیل علیہ السلام ہیں۔ اور جب حضرت عزرائیل علیہ السلام کو یہ کام دیا گیا کہ تو نے یعنی کہ میرے حکم سے، اللہ کے حکم سے انسانوں کی روح کو قبض کرنا ہے، تو اس وقت حضرت عزرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے اور اللہ تعالیٰ سے یعنی کہ ایک درخواست کے طور پہ شکوہ کرنے لگے، جس طرح ایک بچہ اپنی ماں سے بعض اوقات شکوہ کرتا ہے، اسی طرح حضرت عزرائیل نے کہا کہ یا اللہ کہ لوگ تو جب میں ان کی روح قبض کرنے کے لیے جاؤں گا تو لوگ مجھے گالی گلوچ کریں گے، لوگ ہر روز مجھے برا بھلا کہیں گے۔ ظاہر ہے جب کسی کا بیٹا جاتا ہے، کسی کا باپ جاتا ہے، کسی کا شوہر جاتا ہے، یا کسی کی بیوی جاتی ہے، یا کسی کی بہن فوت ہوتی ہے تو اس کو تو دل سے تکلیف ہوتی ہے، تو یا اللہ وہ مجھے گالی گلوچ کریں گے، پریشان ہوں گے، مجھے وہ پتہ نہیں مجھ سے کیا کچھ کہیں گے، یا اللہ اتنی بڑی ذمہ داری مجھ پر نہ سونپ۔ تو اس وقت اللہ رب العزت نے بہت ہی پیارے انداز میں فرمایا کہ اے عزرائیل تو پریشان نہ ہو، اس کا بھی میں نے انتظام کر دیا ہے۔ وہ اللہ کی ذات ہے جو کسی کو نہ ذلیل کرتی ہے، نہ پریشان کرتی ہے، نہ کسی کو بدنام کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ اللہ کی ذات جسے چاہے وہ عزت دیتی ہے، جسے چاہے وہ ذلت دیتی ہے۔ تو جس طرح حدیث مبارکہ جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، وَتُعِزُّ جسے چاہتا ہے عزت، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ اور جسے وہ چاہتا ہے ذلت دے دیتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ میرے پیارے فرشتے جو ہیں اسرائیل کو کوئی بھی کچھ کہے، تو اس لیے اللہ رب العزت جب انسان کو موت دیتا ہے، جب حضرت جبرائیل علیہ السلام انسان کی روح کو قبض کرنے کے لیے دنیا میں آتے ہیں،
تو کوئی انسان یہ نہیں کہتا کہ فرشتہ آیا اور میرے بیٹے یا میری بیٹی یا میرے باپ یا میری بہن یا میرے بھائی کو دنیا سے لے کر چلا گیا، بلکہ کیا ہوتا ہے کہ سب کہتے ہیں کہ ہارٹ اٹیک ہو گیا، یا اس کو فلاں بیماری تھی، یا اس کو بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، یا ایکسیڈنٹ ہو گیا، یا نعوذ باللہ کوئی بھی ایسے مسائل ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ انسان کو یہ ہی نہیں پتہ ہوتا کہ میں نے فرشتے کو بھی یاد کرنا ہے۔ انسان فرشتوں کو بھول جاتا ہے، فرشتے کو کوئی یاد تک نہیں کرتا، بلکہ اس بیماری کا بہانہ بن جاتا ہے اور اس کی موت جو ہے وہ واقع ہو جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے انسان کو جو اپنا ایمان جو ہے اللہ تعالیٰ پر قائم رکھنا چاہیے کہ انسان جو ہے اگر اللہ تعالیٰ پر اپنے ایمان کو قائم رکھے گا تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندے کو ذلیل اور خوار نہیں کرے گا، کیونکہ جو فرشتے جیسی عظیم ہستیاں جو ہیں ان کو اللہ رب العزت اتنی عزت دے رہے ہیں۔ ہم تو اللہ تعالیٰ کے بڑے مقرب ہیں، ہمارے پیچھے تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بھی ساتھ چل رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے والا بنائے، ہر برے کام سے بچنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ ایمان پر قائم رہنے والا بنائے اور ایمان پر ہی ہمارا خاتمہ فرمائے۔ آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔